السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 75 اور 76 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں مال و رزق میں فراوانی عطا کر دے تو وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کریں گے۔ لیکن جب اللہ انہیں رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہے تو اپنے عہد سے مکر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان ایسے لوگوں کے دلوں کو پھر میں نفاق سے بھر دیتا ہوں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں عَاهَدَ اللَّهَ، انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ان پر فضل کر دے گا، لَنَصَدَّقَنَّ، وہ صدقہ کریں گے، بڑا صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں شامل ہو جائیں گے، نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بس جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا، دے دیا، اپنے فضل سے عنایت کر دیا، باخلو، بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا، پھر گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کیا، پیٹ پھیر لی، منہ موڑ لیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت جو ہے ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے رزق کی فراوانی کی دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا شکر ادا ہو اس مال سے بہتر ہے، اچھا ہے جو طاقت سے زیادہ ہو اور اس کا حق ادا نہ ہو۔ اس نے دوبارہ پھر درخواست کی تو آپ نے سمجھایا کہ تو اپنا حال اللہ کے نبی جیسا رکھنا پسند نہیں کرتا، کہ دیکھ واللہ اگر میں چاہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں، قسم اٹھا کر آپ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ لیکن ثعلبہ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول واللہ میرا ارادہ ہے کہ اگر اللہ مجھے مالدار کر دے تو میں خوب سخاوت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے مال میں، رزق میں برکت کے لیے دعا فرمائی۔ پھر اس کی بکریاں یا اس کا جو ریوڑ تھا وہ اس میں زیادتی شروع ہو گئی، اور ایسے بڑا جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ پھر مدینہ میں جو جانور ہیں اس کے وہ ان کی بہتات ہو گئی، تنگ پڑ گیا یعنی مدینہ اس کے لیے۔ پھر وہ اپنے اس مال کو کھلے میدان کی طرف لے گیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ظہر اور عصر کی نمازیں صرف جماعت کے ساتھ نصیب ہوتی، نبی کے پیچھے پڑھتا، باقی ساری نمازیں جو ہیں وہ جنگل میں ادھر ہی اپنے مال مویشیوں کے ساتھ ہی اسے پڑھتا، اور پھر آہستہ آہستہ جمعہ کی نماز تک محدود ہو گیا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتا، باقی ساری نمازیں ادھر ہی پڑھتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جمعہ بھی گیا، آنے جانے والوں سے جمعے کے خطبے کے بارے میں پوچھ لیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو اس طرح وقت گزرتا گیا اور وہ اسلام سے، نبی سے، مسجد سے دور ہوتا گیا۔ تو پھر ایک مرتبہ آپ نے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ تو جنگل میں رہتا ہے، ریوڑ بہت بڑھ گیا ہے، تو اب تو وہ نماز پڑھنے بھی نہیں آتا۔ تو آپ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ لینے کے لیے اپنا سفیر اس کے پاس بھیجا۔ جب وہ جا کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تو وہ بھر گیا، بھاوا جی یہ بھی کوئی بات ہے، اتنی زکوٰۃ، اتنا صدقہ، اتنا، یہ تو جس طرح غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرنا ہوتا ہے، آپ تو میرے ساتھ ایسا رویہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے آ کر سفیر نے آ کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کیفیت بتائی
تو آپ نے بڑا افسوس کا اظہار کیا صالبہ پر۔ تو یہ بات اس کے قریبی رشتہ دار نے صالبہ تک پہنچا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہے آپ سے۔ تو اس بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، محدثین کا کچھ ذکر ہے کہ یہ آیت پھر نازل ہوئی، اور اس میں کچھ اختلاف ہے، کچھ محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، 3-4 حوالوں سے یہ حدیث جو ہے پہنچی ہے، لیکن کچھ محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اگر 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رزق دے، دولت دے، پھر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اللہ رزق دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کو پرواہ نہیں کرتے، باغی ہو جاتے ہیں، اس مال و دولت میں کھب کے رہ جاتے ہیں، اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ کی ناراضگی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ صالبہ جو ہے وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر دینے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے آپ کا صدقہ لینے سے منع کر دیا ہے۔ پھر سر میں خاک ڈالتا رہا، روتا چلاتا رہا، چلا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو ان سے کہنے لگا، دیکھ میری انصار صحابہ میں ایک مقام تھا، یہ جو صدقہ ہے، یہ خیرات ہے یا زکوٰۃ ہے، یہ قبول کر لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا میں کیوں قبول کروں؟ اور اسی طرح پھر حضرت عمر کے دور میں بھی یہ آیا کہ جی میرا یہ صدقہ بیان، یعنی تفسیر میں جو باتیں آتی ہیں، انہوں نے بھی ان کا جو صدقہ ہے یا وہ قبول نہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں آیا اور پھر اسی سلسلہ میں یہ مارا گیا۔ اس میں 2 مختلف روایتیں ہیں، ایک تو ہے کہ یہ بدری صحابی ہے اس کے بارے میں، اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ چلو فرض کر لیں ہمارے لیے تو یہ قرآن ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ایک بدری صحابی ہے، ایک اللہ کا رسول کا قریبی ہے، اور وہ اگر یہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں رویہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آج ہم ایک ادنیٰ سے مسلمان جب دولت کی فراوانی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو ہمارا قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے، جب نبی پاک صاحب اپنے امتیوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، تو ہم نبی کے دربار میں جب ہم پیش ہوں گے تو پھر ہمارا کیا اثر ہوگا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، کیا جواز ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا جواز ہوگا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دینے کے باوجود ہم نے اللہ کی باغی بن گئے، نافرمانی پہ اتر پائے اور اس مال کو اپنا مال سمجھنے لگے، اور اس پہ اللہ کے راہ میں سے اس کو دینا، اس مال میں حرج سمجھنے لگے کہ میں نے اتنی محنت سے کمایا اب میں سارا اللہ کے نام پہ دے دوں۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سمجھانے کے لیے ہمیں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رزق دیتا ہے تو اس رزق کو اللہ کی راہ میں دیں، اور یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کریں گے کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ یہ تو ایک ہمارا وہم ہے نا کہ اللہ کی راہ پر دیتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے کم ہوتا ہے۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے اس میں اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے، اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی اچھے اور آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس اعمال کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔